بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، جیسا کہ میں اپنے پچھلے ویڈیو میں جنگ بدر کی شروعات کا بیان کر کے آیا ہوں، کوہ صفا پہ حضور کی جلوہ گری۔ ابھی حضرت ابو طالب سے کفار مکہ درخواست کرنے آئے۔ مشرکین مکہ کے ظلم ستم کے باوجود دین حق قبول کرنے والوں میں اضافہ ہوتا گیا، ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ انہیں گوارا نہ تھا کہ مسلمان زیادہ ہو رہے ہیں، دین اسلام زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، انہیں گوارا نہ آیا، اور آخر کار وہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور انہیں کہنے لگے کہ آپ کا جو بھتیجا ہے وہ ہمارے دین اور ہمارے آبا و اجداد کو گمراہ کہتا ہے، اور لات منات عزا حبل وغیرہ ان کو جھوٹا کہتا ہے۔ ہم اپنے معبودوں کی تذلیل اہانت سن کر خاموش نہیں رہیں گے۔ ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تم اس کا ساتھ چھوڑ دو یا اسے تنبیہ کر دو۔ کسی شاعر نے کہا، تم اس کا ساتھ چھوڑ دو یا اسے تنبیہ کرو، وگرنہ جنگ کا سامان تیار کرو، میدان میں آؤ۔ مشرکین مکہ یہ دھمکی دے کر چلے گئے تو حضرت ابو طالب نے یہ سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھے اور کشت و خون کا میدان گرم ہو جائے۔ چنانچہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پاس تشریف لائے، مشرکین مکہ کی مکمل روئے داری حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو سنائی، یعنی حضور علیہ السلام کو سنائی، اور حضرت ابو طالب کہنے لگے، میں بڑا ہوں، اکیلا کل عرب سے لڑ نہیں سکتا، میں بڑا ہوں، اکیلا کل عرب سے لڑ نہیں سکتا، میں اڑ بھی جاؤں تو سارا قبیلہ اڑ نہیں سکتا۔ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شفیق و مہربان چچا کی یہ گفتگو سنی تو آپ کے آنکھیں اشک بار ہو گئی، اور آپ نے ارشاد فرمایا، یا امی واللہ لو وعد الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اطرق هذا الامر حتی یظہرہ اللہ واہلک فیہ ما ترکتہ۔ سیرت ابن ہاشم میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا، اے چچا جان، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور کہیں کہ یہ فریضہ تبلیغ حق کو ترک کر دو، تو جب بھی میں اسے نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر غالب کر دے یا مجھے ہلاک کر دیا جائے۔ وہاں پہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جفا و ظلم کی آندھی چلی طوفان آ جائیں، جفا و ظلم کی آندھی چلی طوفان آ جائیں، مٹانے کو میری شداد و حامان آ جائیں، میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے ہاتھوں پر لا کر سورج اور چاند بھی رکھ دیں، میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دیں، خدا کی قسم میں باز ہرگز نہیں آ سکتا، خدا کی قسم میں باز ہرگز آ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ حضرت ابو طالب نے ہادی دو جہاں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عزم میں استقلال اور جرت استقامت کو دیکھا تو عرض کیا ابو طالب نے، اذهب یا ابن اخی فقل ما احببت فواللہ لاسلمک بشیء ابدا۔ اے جان جو تمہارا جی چاہے کہو، خدا کی قسم میں کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ابن ہاشم میں یہ بھی روایت موجود ہے، اور اسی شاعر نے کیا کہا کہ اے جان ابھی کسی سے ڈر نہیں سکتا، جہاں میں تیرا کوئی بال باقا کر نہیں سکتا۔ یہ جب مشرکین مکہ دیکھا تو یہاں پہ ان کا کوئی بس نہیں چلا، تو پھر انہوں نے کوئی نئی چال چلی۔ پھر عتبہ بارگاہ رسالت میں آئے اور کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، اگر تجھے مال کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں اتنا مال عطا کریں گے جتنی آپ کو اس کی ضرورت ہوگی، اس کے باوجود اگر آپ ہمارے اوپر سلطنت بادشاہی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بھی بنا لیں گے، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے ہم آپ کو ہر چیز عطا کریں گے، اگر آپ پر کوئی آسیب کا اثر ہے تو ہم اس کا علاج بھی کروا دیں گے، چونکہ
عتبہ نے یہ بات کی تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو کچھ آپ نے کہا مجھے ان میں سے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ حامیم سجدہ کی چند آیتیں مقدسہ کی تلاوت فرمائی تو عتبہ پر محویت طاری ہو گئی اور عتبہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کے اپنے سر کو جھکائے ہوئے چل دیا۔ اور ادھر مشرکین مکہ انتظار میں تھے کہ کب عتبہ آتا ہے اور کون سی خبر لاتا ہے، کیا خبر لاتا ہے۔ عتبہ جیسے ہی ان کی نظر میں پہنچا تو فوراً مشرکین مکہ پاس جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے عتبہ کیا دیکھا، کیا کہا، کیا سنا؟ عتبہ بولا قریش ایسا کلام سن کے آیا ہوں جو نہ تو شعر ہے، نہ کہاوت ہے، نہ جادو ہے، نہ منتر ہے۔ اگر میرا کہنا مانو اور میرے رائے قبول کرو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ کفار قریش نے یہ رائے سن کر کہا لگتا ہے عتبہ تجھ پر بھی محمد کا جادو چلی گیا۔